ناظرین، بشرا بی بی کی عمران خان سے سیل میں ملاقات ہو گئی۔ عمران خان کے بارے میں کافی ریومرز تھی۔ عمران خان جیل میں کس حال میں ہیں، انہیں کون کون سی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اور وہ کون کون سی فیسلٹیز ہیں جن سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، یہ ہم بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ کاکڑ صاحب نے حلف تو اٹھا لیا، اب مسئلہ ہے نگران کابینہ کا۔ نگران کابینہ میں کون کون شامل ہوگا اور کہاں کہاں سے آئے گا، یہ ہم بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت ختم نہیں ہوا، کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور گزشتہ رات جشن آزادی کی خوشی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہا۔ مکمل تفصیلات آج کے پروگرام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ ناظرین، زاہد عباس نقوی آفیشیل پہ خوش آمدید۔ وہ قومیں ناظرین عظیم ہوتی ہیں جو اپنا جشن آزادی پورے جوش و خروش سے مناتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس سال ہم اپنا جشن آزادی بھی آزادی سے نہیں منا پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ اس قدر چھوٹے ذہن کے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا نام، کوئی ہیرو، کوئی وہ بندہ جس کو یہ قوم، یہ عوام پیار کرے، ہم اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے۔ اگر وہ پیدا ہو گیا ہے تو کیا ہم اس کا نام مٹانے کے لیے ہر حد سے گزر جائیں گے؟ ناظرین، بالکل ایسی ہی صورتحال ہے آج کل پاکستان میں۔ دیکھیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بالکل متوازن پیش کیا جا سکے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ اتنے شدید ظلم ہوتے ہیں کہ ان کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، گزشتہ روز پی ٹی آئی کا ایک کارکن تھا، ایک ورکر تھا، ایک بچہ تھا، 15 سالہ، ارسلان تھا نام اس کا۔ تو ارسلان تقریباً اپروکسیمیٹلی 50 دن جیل میں رہا ہے، اور میری امی سے بھی بہت بدتمیزی کی اور میرا کمپیوٹر بھی توڑ پھوڑ کے لے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر واپس مجھے بھی لے گئے تھانے سے باہر۔ وہاں پر ہم نے 5 گھنٹے بٹھا کر رکھا اور پھر میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں اٹھائے، انہوں نے کہا تمہارا بابا پی ٹی آئی کا ہے۔ اس کے بعد 5 گھنٹوں کے بعد ہمیں ایک روم دیا چھوٹا سا، اس میں ہم نے رات گزاری اور صبح 10-11 بجے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور ہماری گزارش ہے کہ آپ نے بابا کو جہاں ڈھونڈنا ہے وہاں ڈھونڈیں اور ہمیں اور میری امی تنگ نہ کیا کریں اور یہاں پر دوبارہ نہ آئیں۔ 50 دن کے بعد اس کی ضمانت ہوئی، وہ اپنے گھر آیا اور ضمانت تو ہو گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضمانت ہو بھی جائے تو پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کارکنوں کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جائے، یا پھر یہ نہ ہو کہ وہ کہیں انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، شہر چھوڑ جائیں، محلے چھوڑ جائیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر وہ وہیں پہ رہیں تو پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہتا ہے۔ ارسلان کے 50 سالہ والد تھے اور 5 اس کی بہنیں تھیں، یہ اکلوتا بھائی تھا۔ ناظرین، جو ہی پولیس گھر میں آئی ہے تو گھر میں کوہرام مچ گیا، اور اس ساری چھینا جھپٹی میں ارسلان کے جو 50 سالہ والد ہیں وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ کہ گزشتہ شب تونسا شریف میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر، اس کے گھر چھاپا مارا گیا، وہ تو گھر پہ موجود نہیں تھا، تو ناظرین اس کا 13 سال کا بچہ، اس کے 13 سال کے بیٹے کو پولیس اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئی، اور اگر آپ اس بچے کی بات سنیں تو وہ خود اپنی زبان سے آپ کو بتا دے گا کہ اس کا قصور کیا تھا، اور اس کا قصور ہے صرف اور صرف یہ کہ اس کا والد پی ٹی آئی کا کارکن ہے۔ ناظرین، تونسا شریف میں نہ ہی تو کوئی فوجی تنصیبات ہیں اور نہ ہی 9 مئی کے واقعے میں وہاں پہ کسی بھی ملکی سالمیت کو خطرہ پہنچایا گیا، لیکن اس کے باوجود تونسا شریف میں بھی آپریشن جاری رہا۔ دیپال پور، اکاڑا، ساہیوال، پاک پتن، پورا پاکستان، ناظرین وہ علاقے جہاں پہ کوئی فوجی تنصیبات نہیں ہیں، جن کا 9 مئی سے کوئی واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ان ورکرز کے خلاف بھی جشن آزادی منانے کی بجائے ان پر کریک ڈاؤن جاری رہا۔ یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی پوزیشن۔ عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے۔ بشرا بی بی نے، ظاہر سی بات ہے، جتنے لوگ بھی وہ ریومرز بتا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بشرا بی بی نے بتایا کہ عمران خان کا جو جذبہ ہے وہ بالکل بلند ہے اور وہ بالکل نہیں گھبرائے ہوئے۔ ہاں، البتہ چھوٹا سیل ہے
جہاں پہ ان کا جو بیگ ہے سامان کا اس کو بھی پراپرلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اس کے برعکس ان کو جو فیسلٹیز دینے کا کہا گیا تھا وہ بھی ان کو نہیں دی گئی۔ فیسلٹیز کیا مانگی؟ عمران خان صاحب نے کوئی انگلش ترجمے والا قرآن مجید مانگا ہے، لیکن ابھی تک ان کو وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ بیرک کے قریب کسی بھی بندے کی ڈیوٹی نہیں ہے تاکہ عمران خان اس سے گپ شپ لگا سکیں۔ اسی طرح سے ناظرین، عمران خان کے وہ جو سیل ہے اسی میں واش روم ہے اور وہیں پہ پانی کی بالٹی ہے، وہ پانی کی بالٹی نہانے کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے اور وہی فلش کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر عمران خان کی جگہ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی پاکستان کا سیاستدان ہوتا تو شاید اب تک وہ ٹوٹ چکا ہوتا اور کہتا کہ میرے ساتھ کوئی 50 روپے کا اشتہام کر لیں اور مجھے بھی ملک سے باہر جانے دیں۔ لیکن ناظرین، عمران خان نے بشرا بی بی کے ذریعے اپنے ورکرز، کارکنوں کے نام پیغام بھیجا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے اور قائم رہیں گے۔ دوسری جانب عمران خان کے وکلاء کی آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ یہ ناظرین، آپ، میں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ عمران خان واپس یہیں جیل میں رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چاہتے ہیں ان کا سب کو علم ہے، ادراک ہے۔ ناظرین، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بن گئی، اب وزیر اعظم پاکستان جو کیئر ٹیکر ہیں انوار اللہ کھکھڑ صاحب، ان کے لیے نیکسٹ جو چیلنج ہے وہ ہے کابینہ کا ہونا۔ ناظرین، ایک تو خوشائن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میری طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ لوگ، وہ صحافی، وہ کارکن جو یہ انگلیاں ہلا ہلا کے کہتے تھے کہ آنے والے دور کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے، اور کچھ لوگ کہتے تھے الیکشن تب ہوں گے جب آصف علی زرداری صاحب کہیں گے، تو ناظرین ان کے لیے باعث شرمندگی اور ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ نہ ہی تو وزیر اعظم کے نام پہ کسی سے مشاورت کی گئی یا کہیں اور سے نام آیا، اور سملرلی اب جو کیئر ٹیکر جو کابینہ بن رہی ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، میاں نواز شریف یا آصف علی زرداری کا کوئی بھی قریبی آدمی نہیں ہے۔ اس کا ایک جو لسٹ ہے اس لسٹ میں کچھ نام ہیں جس میں جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام ہے۔ اس سے پہلے حفیظ شیخ کو کہا جا رہا تھا کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خزانے کا قلم دان دیا جائے، لیکن اب سلطان علان صاحب کو یہ کابینہ میں خزانے کا قلم دان دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو وہ بندے جن کی لسٹ ہمارے معزز جو میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے دی تھی، ان میں سے کوئی بھی بندہ نہ ہی تو کابینہ میں شامل ہوگا۔ اور ایک اور بریکنگ نیوز جو میں آج آپ کو پروگرام میں دے رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے صدر کا بھی ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، تو صدر کی جو تعیناتی ہوگی اس میں بھی ان سے کوئی مشاورت نہیں لی جائے گی اور نہ ہی ان کو شامل کیا جائے گا سارے پروسیس میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سارا پروسیس ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ لیکن ابھی تک بھی جو پاکستان تحریک انصاف پہ مشکل ٹائم ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی کچھ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، اس میں اکاڑا سے سمسام بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور اعلان لا تعلقی کر دیا کہ جی میں بڑا دکھ ہے مجھے عمران خان صاحب کی ساری جو پالیسیز پہ اور پارٹی کی پالیسیز پہ، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وطن کی سالمیت پہ کوئی سودا نہ کروں۔ تو خیر یہ پروسیس تو میں کہتا ہوں کہ سمسام بخاری صاحب سے بڑے نام بھی چلے گئے تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑے گا صرف اور صرف یہ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں فرق پڑے گا۔ ناظرین، یہ بات ہم پچھلے پروگرامز میں بھی کر چکے ہیں کہ جو بندہ بھی پارٹی چھوڑ کے جائے گا اس کو اس کے ذاتی ووٹ بھی نہیں پڑیں گے، اور اگر آپ ایسا کوئی بیلٹ پیپر تیار کر لیں، پی ٹی آئی کو نکال دیں الیکشن کے پروسیس میں سے یا پھر عمران خان کو دنیا سے اٹھا دیں تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا پھر ووٹ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہی کم ہو جائے گا، لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ووٹ ڈالا تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ صرف اور صرف بلے کو ہی پڑنے والے ہیں۔ ناظرین، جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے وہ کنٹینیو ہے، جاری و ساری ہے، پارٹی توڑ دی گئی ہے، لوگوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے اوپر مزید ایک سختی کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پری پول سرویز ہوتے ہیں، یعنی الیکشن سے قبل جو سرویز کروائے جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس جا کے کسی بھی علاقے میں اپنا کوئی سروے نہیں کنڈکٹ کرے گا۔ تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک مشکل اور غیر جمہوری رویہ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر آپ کے سامنے ہی ہے سارے کا سارا پروسیس کہ عمران خان کو
ایک سیشن کورٹ کے جج سے سزا دلوا کے جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی پراپرلی سنوائی بھی نہیں کر پا رہی۔ تو دیکھنا یہی ہوگا ناظرین، وقتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ سختی ہے۔ حامد میر صاحب کا نام لیا جا رہا تھا کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ میں، لیکن حامد میر صاحب نے انکار کر دیا اور ڈینائی کر دیا کہ میں بالکل بھی اس طرح کی کسی بھی کھچڑی میں یا کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہتا جو باعث سے شرم اور ندامت ہو۔ تو ناظرین، ایک طرف تو گزشتہ روز ہنا پرویز بٹ صاحبہ پہ لندن میں وہاں پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ان کے اوپر ہوٹنگ کی، آوازیں کسیں، تو اس کے اوپر لوگوں نے بڑا احتجاج کیا اور لوگوں نے بڑا شور ڈالا، لیکن شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جن کے لب خاموش ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کئی خواتین ورکرز جنہوں نے جشن آزادی بھی جیل میں منایا، جو کئی مہینوں سے جیل میں بیچاری پڑی ہوئی ہیں، ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی بزرگ خاتون بھی ہیں، اس کے علاوہ نوجوان لڑکیاں بھی جیل میں موجود ہیں۔ لیکن اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، یہ جو 2 بچوں کے واقعات ہو گئے، پھر اس کے بعد ذلے شاہ کا مرڈر بھی ہم نے دیکھا۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ ہنا پرویز بٹ پہ آوازیں کسنے کو برا کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پہ ہونے والے مظالم پہ اگر آپ کے ہونٹ اور آپ کا قلم یہ جنبش نہیں کر رہا، یہ ہل نہیں رہا، تو پھر آپ کنفرم اندر سے مردہ ہو چکے ہیں اور آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ ہونے والی ہوٹنگ بھی غلط ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر ہونے والے مظالم اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان کو بھی کنڈیم کریں تو پھر آپ انسان کہلوانے کے لائق ہیں، ادروائز آپ انسان صحافی تو کیا انسان بھی کہلوانے کے لائق نہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔